بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم، سورہ البقرہ ہے، پہلے پارہ کا چوتھا ربع یعنی آخری حصہ۔ آج ہم اس کا مطالعہ کرنے کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا تفسیری خلاصہ جانیں گے۔ ماہ رمضان المبارک سے قرآن کی مناسبت کو آپ ذہن میں رکھیے اور پھر قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر سے استفادہ کیجئے، تو آپ دیکھیے کہ رمضان کی برکات اور اس کے انوار و تجلیات دو چند ہو جائیں گے، کہ قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اور رمضان کا بہت بڑا شرف اور رمضان کا حقیقی تعارف ہی یہی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن اترا ہے۔ رمضان کا شرف قرآن ہے، تو جب ہم قرآن سے جڑ جائیں گے، قرآن سے تعلق بن جائے گا، تو وہی فضائل، وہی شرافت اور وہی بزرگی قرآن پاک کی برکت سے ہمیں بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سورہ البقرہ کی آیت 110، یہاں پر چونکہ خطاب بنی اسرائیل سے ہی چل رہا ہے اور ان کے مختلف رویوں کو یہاں پر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ، بالواسطہ اور بلا واسطہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اب یہاں ایک امر آ رہا ہے، حکم آ رہا ہے دوبارہ سے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم رکھو۔ یہ بھی قابل غور ترجمہ ہے، نماز قائم کرو نہیں، قائم رکھو، یعنی مستقل کیفیت نماز میں رہو۔ یہ بہت اہم بات ہے قرآن پاک میں، چونکہ بار بار آتی ہے اور لوگ رئیس سب کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں نا، کہ جی یہ نماز پڑھنا کیا ہے اور نماز قائم کرنا کیا ہے۔ تو یہ آج سمجھنے کی ضرورت ہے، جب تک نماز قائم نہیں ہوگی نماز کی حقیقی برکات ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی ہیں۔ تو قائم کرنا یہ ایک تجربہ ہے جس سے ہمیں خود کو گزارنا ہوگا، اور اس کی پہلی بنیادی شرط ہے نماز کا اہتمام کرنا۔ ایک ہے نماز کو بغیر اہتمام کے ادا کرنا، اور ایک ہے نماز کو پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنا۔ جب آپ نماز کو اہتمام کے ساتھ ادا کرنا شروع کرتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من جلس ان ینتظر للصلاۃ فہو فی الصلاۃ، فرمایا جو نماز کے انتظار میں ہے وہ نماز میں ہی ہے۔ آپ جب نماز کے انتظار میں ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے آپ نماز میں، کیا بات، تو وہ برکتیں، وہ ثواب آپ کو نصیب رہے گا۔ اس لیے جو نمازی نماز پڑھ کے آ جائے اور دھیان نماز میں رہے کہ میں نے اگلی نماز کے لیے جانا ہے، نیت یہ رکھے کہ میں نے اگلی نماز کے لیے جانا ہے، تو وہ نماز ہی میں شمار ہوتا ہے اور اس کو وہی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک میں ذکر آتا ہے زکوٰۃ بھی ادا کرو، یعنی دونوں فرائض ہیں، دونوں ارکان دین ہیں، تو ان کا ذکر قرآن پاک میں اکثر اکٹھے اور یکجا آتا ہے۔ نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ لازم و ملزوم ہے۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے ہے، نماز کا تعلق جسم سے ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، اسی طرح نماز جسم اور وجود کو پاک کرتی ہے۔ تو جب یہ دونوں پاکیاں حاصل ہو جائیں تو زندگی پاک ہو جاتی ہے، زندگی میں پاکیزگی اور طہارت کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے۔ اور فرمایا اپنی جانوں کے لیے جو بھلائی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں پاؤ گے، یہ مت سمجھو کہ وہ ضائع ہو رہا ہے، وہ سب محفوظ ہے، کہیں بھی جا نہیں رہا۔ لیکن یہود کا رویہ کیا تھا؟ یہود سمجھتے تھے ہم تو بحث اگر سزا ملی بھی تو بہت تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں جائیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا وسوسہ تھا، شیطانی اور غلط رویہ تھا، جس کی قرآن نے نفی فرما دی کہ ایسا بالکل نہیں ہے، یہ تمہارا زعم باطل ہے۔ اور فرمایا حبیب ان سے کہیے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اپنی سچائی کی کوئی دلیل لاؤ۔ پھر ایک رویہ اکثر مذاہب کے اندر اور مسالک کے اندر یہ پایا جاتا ہے کہ ایک مذہب دوسرے مذہب کی نفی کرتا، ایک مسلک دوسرے مسلک کی نفی کرتا ہے اور اس کا انکار کرتا ہے۔ اس کو بھی قرآن نے ایڈریس کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ بنی اسرائیل میں یہود اور نصارہ دونوں ہیں، یہاں خاص طور پہ یہود سے خطاب چل رہا ہے اور ان کے رویوں پہ بات ہو رہی ہے۔
یہ ایک ان کا مذہبی تعصب تھا جس کو قرآن نے بیان کیا. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. کہتے ہیں حبیب جب آپ یہود کو دعوت دیں گے نا تو وہ اپنے سامنے نصارہ کی فضیلت برداشت نہیں کریں گے. جو تورات پہ ایمان رکھ رہے ہیں وہ زبور کا انکار کر رہے ہیں. اور وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. جب نصارہ سے مخاطب ہوں گے وہ کہیں گے جناب یہود کوئی چیز نہیں, ہم نہیں مانتے. گویا قرآن نے ان کے اس رویے کو بھی ایکسپوز کر دیا کہ یہودی جو ہیں وہ نصارہ کا انکار کر رہے ہیں, نصارہ یہود کا, حالانکہ دونوں ہی کتاب والے ہیں, دونوں اہل کتاب ہیں اور کتاب پڑھنے والے ہیں, اہل علم ہیں. یہ علماء کے رویے کی بات ہو رہی ہے اور قرآن کہہ رہا ہے اسی طرح ان جاہلوں نے ان کی سی بات کہی تو اللہ قیامت کے دن ان میں فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ جھگڑ رہے ہیں. یعنی حق اور باطل واضح ہو جائیں گے. اسلام کے آنے سے حق اور باطل کا یہ فرق بھی واضح ہوا. اسلام نے یعنی قرآن نے تورات کی بھی تصدیق فرمائی, انجیل کی بھی تصدیق فرمائی, لیکن جن لوگوں نے تورات اور انجیل کے اندر تحریفات کر دی تھیں مانوی اور صوری, ان کا پردہ چاک کیا اور ان کے جو بطلان مذہب تھا اور ان کے جو نظریات کی خرابی تھی اس کو بیان کر دیا. سورہ البقرہ کے اندر ایک اور بہت اہم نقطہ جو بیان ہوا آیت نمبر 114 میں, یہ بھی بہت قابل توجہ ہے. فرمایا اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں کو روکے ان میں نام خدا لیے جانے سے اور ان کی ویرانی میں کوشش کرے. ان کو نہ پہنچتا تھا کہ مسجدوں میں جائیں مگر ڈرتے ہوئے. ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب. مسجد اللہ کا گھر ہے. اللہ رب العزت نے یہ گھر دنیا میں شاید واحد گھر ہے جس میں گھر والا خود مقیم اور مکین نہیں. اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ نے یہ گھر اپنے بندوں کو دے دیا کہ بندو اس میں آؤ, رہو, ٹھہرو اور میرا ذکر کرو اور میری عبادت کرو. اور اذکار دینی میں ناظرین سب سے بڑا عمل جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اب یہاں اس کی ذرا آپ اہمیت کا اندازہ کیجئے. فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ کے گھر میں اللہ کے ذکر سے روکے, کیونکہ اللہ کے گھر آباد ہوں گے اللہ کے ذکر سے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی بڑی آرائش اور ڈیکوریشن کر دینے سے مسجدیں آباد ہوتی ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ قرآن و سنت سے رہنمائی لیں تو قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے گھر اللہ کے ذکر کے لیے ہے اور یہ ذکر ہی سے آباد ہوگا. اس لیے آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے, فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب پھل کھایا کرو. واہ واہ. صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا المساجد, سبحان اللہ, سبحان المساجد ریاض الجنہ, سبحان اللہ, مسجدیں جنت کے باغات ہیں. سبحان اللہ. اور صحابہ نے پوچھا حضور جنت کے پھل کیا ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ سبحان اللہ جنت کا پھل ہے, اللہ اکبر جنت کا پھل ہے, الحمدللہ کہنا یہ جنت کا پھل ہے. اور جنہیں یہ شعور آیا, سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا باب مدینۃ العلم کرم اللہ وجہ الکریم, آپ فرماتے ہیں اگر اللہ مجھے اختیار دے کہ علی یہ جنت ہے اور یہ مسجد ہے, دونوں میں سے ایک لے لو, تو فرمایا میں مسجد لوں گا, میں مسجد لوں. مسجد کی عظمت کا اندازہ کیجئے, شیر خدا کی نظر میں جنت سے بھی عظمت زیادہ ہے, جنت سے بھی زیادہ اس کی فضیلت ہے. کیوں کہ مسجد میں جنت ہے, جنت میں مسجد نہیں ہے. جنت میں مسجد نہیں ہوگی ناظرین, وہاں پر بندہ چاہے گا کہ میں اللہ کی عبادت کروں, اللہ کا ذکر کروں, لیکن مسجد نہیں ہوگی, عبادت کر سکے گا. اس لیے شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کو ترجیح دی ہے کہ وہاں اللہ بھی ہے, اس کا ذکر بھی ہے, عبادت بھی ہے, نماز بھی ہے اور جنت کا باغ بھی ہے. اب ایک ادب بتایا ہمیں کہ جب مسجد میں جانا ہے تو کیسے جانا ہے, بھاگتے دوڑتے ہوئے نہیں جانا, ادب سے جانا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وقار سے چلتے ہوئے جاؤ, اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جاؤ اور باوضو جاؤ, تو جو قدم بھی مسجد کی طرف جاتے ہوئے اٹھایا جائے گا اس پر ایک گناہ کبیرہ معاف ہو جائے. اللہ, اتنا بڑا عمل ہے صرف مسجد کی طرف چل کے جانا.
اب فرمایا جب جاؤ تو کیا ہو، ان یدخلوها الا خائفین، مسجد میں داخل ہو تو خوف و خشیت کے عالم میں، خشوع کی کیفیت میں، مسجد میں عاجزی کے ساتھ اور تواضع کے ساتھ دایاں قدم رکھتے ہوئے پڑھے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور پھر ایک تہذیبی رویے کی بات کی ہے اسی پارے میں سورہ البقرہ آیت نمبر 120 البقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک خاص رویہ جو تہذیبی سطح پہ یہود اور نصارہ کے اندر پایا جاتا تھا اور پایا جاتا ہے، آج بھی موجود ہے، یہ اس کو بیان کر دیا اہل ایمان کے لیے۔ فرمایا لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم۔ ظاہر ہے اہل اسلام نے ہمیشہ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شان رحمت للعالمین سے ان کے لیے اپنے دروازے کھولے، اپنے بازو پھیلائے، دعوت حق پیش کی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کمال تواضع اور حسن سلوک سے ان لوگوں کو دعوت حق پیش کی، اور کمال یہ ہے کہ یہ لوگ اسلام کا حق ہونا جانتے تھے اور انکار کرتے تھے۔ اور یہ کیسے لوگ تھے میرے آقا علیہ السلام کے ماننے والے، وہ ان کے باطل ہونے کو جانتے تھے لیکن پھر بھی ان کی خیر خواہی کرتے تھے، اللہ، کیونکہ ان کی تعلیم یہی تھی کہ انہیں حق کی طرف بلانا ہے، اور رب العالمین اور رحمت للعالمین کی نسبت کا یہ تقاضا ہے کہ اہل ایمان ہمیشہ خیر خواہی رکھتے ہیں پوری نسل انسانی کی، تمام انسانیت کی، کوئی بھی مذہب ہو ان کا، انہیں بچاتے ہیں اس تباہی اور ہلاکت کے گڑھے سے، اللہ اکبر، جس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی یہ ڈیوٹی لگائی ہے کہ آپ نے انسانوں کو بچانا ہے، اور انبیاء اور رسول علیہ السلام دنیا کے اندر مبعوث فرمائے۔ لیکن ان کا رویہ دیکھیے، فرمایا یہ کبھی بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے، جتنی بھی ایفرٹ کر لیں یہ کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے، نہ یہود نہ نصارہ، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگو، جب تک کہ تمہیں اپنے رنگ میں نہ رنگ لیں، اس وقت تک یہ مطمئن نہیں ہوں گے اور اپنے رویے سے باز نہیں آئیں گے۔ قرآن پاک نے یہ دو ٹوک انداز سے سمجھا دیا کہ یہود اور نصارہ یہ جس روش کو اپنا چکے ہیں اور جس پر چل چکے ہیں، یہ یا تو حق کو مان کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں پوری دیانت کے ساتھ اور پورے کمال یقین کے ساتھ، ورنہ یہود اور نصارہ اپنے مذہب پر رہتے ہوئے کبھی بھی آپ کی خیر خواہی نہیں چاہیں گے، کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اسلام پر، دین پر، ایمان پر اور اللہ کے بھیجے ہوئے نظام پر چلتے رہیں اور یہ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں، بلکہ جس طرح آپ حق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، یہ لوگ چونکہ ان کی طبیعتیں باطل پسند ہیں، اس لیے یہ اس باطل کو حق سمجھتے ہیں اور یہ چاہیں گے کہ باقی سب کو بھی اپنے رنگ میں رنگ لیں۔ تو ان کے اس باطنی رویے سے قرآن نے ہمیں مستقلاً اس امت کو ہمیشہ کے لیے آگاہ فرما دیا۔ اور آخر میں اسی پارے میں سورہ البقرہ میں جہاں آدم علیہ السلام کے قصے سے بات شروع ہوئی تھی، یہاں پر جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی مرکزیت اور امامت کا بیان کر دیا گیا ہے، اور ان کو پیمانہ حق بنایا، قرآن میں معیار حق بنایا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی حکمت کیا ہے کہ یہود بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، نصارہ بھی کہتے ہیں ہم ابراہیمی ہیں، تو رب کائنات نے ان کے جھوٹ کا جو پردہ چاک فرما دیا، فرمایا آؤ پھر میرے خلیل کے معیار پر تمہیں پرکھ لیتے ہیں۔ اللہ، حق کا فیصلہ اب ابراہیم علیہ السلام کی مرکزیت و امامت پر قرار دیا، اور فرمایا یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تھا تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، اور یہ قرآن پاک کی آیت ہے انی جاعلک للناس اماما، اے خلیل ہم آپ کو تمام لوگوں کے لیے پیشوا بنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو آپ نے دعا فرمائی تھی کہ اللہ میری اولاد سے بھی، تو فرمایا ہاں تمہاری اولاد سے بھی امامت کا یہ فیض چلے گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالم جو ہوں گے وہ خواب کی اولاد میں سے ہی ہوں، ابو جہل ہو، ابو لہب ہو، اس کو یہ فیض نہیں پہنچے گا۔ اسی پارے کے آخری حصے میں سورہ البقرہ میں ایک اور بہت اہم نقطہ اٹھایا، جب جناب خلیل کی بات آئی تو فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ، اللہ، مقام ابراہیم
وہ پتھر ہے ناظرین، آج بھی ساری دنیا جانتی ہے، اور تمام اہل ایمان جا کے اس کی زیارت کرتے ہیں، بے شک جس پر جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ بے شک اور قرآن کے الفاظ دیکھیے، فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم جو ایک پتھر ہے اس کو مصلی یعنی سجدہ گاہ بنا لو، نماز کا مقام بنا لو، یا جب طواف کرنے والا 7 چکر لگا کے فارغ ہوتا ہے تو پھر مقام ابراہیم کے پاس آ کے 2 رکعت نماز نفل عطا کرتا ہے۔ اس آیت کو موافقات عمر میں شمار کیا جاتا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور فرمائش پر مقام ابراہیم کو مصلی بنایا گیا تھا۔ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ آپ نے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو اللہ رب العزت نے یہ آیت اتار دی کہ اے حبیب اب اپنے غلاموں کو کہہ دیجئے کہ جب بھی نفل پڑھنے ہوں آ کے اس پتھر کے پاس آ کے پڑھا کریں۔ مقام ابراہیم کی عظمت اور مرکزیت بیان کی اور اس کا تبرک ہونا بیان کر دیا، اس کا آثار صالحین میں سے ہونا بیان کر دیا کہ یہ جنت کا پتھر ہے اور اس کو نسبت ہے ہمارے خلیل علیہ السلام کے ساتھ۔ اب قیامت تک حاجی آئیں گے، کعبے کا طواف کریں گے اور مقام ابراہیم کی زیارت کر کے وہاں پر نفل ادا کریں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے یاقوت ہیں، اللہ، اس لیے ان کی زیارت سے اہل ایمان کے گناہ مٹتے ہیں اور ان کو ثواب نصیب ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔